بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری کی ولادت۔ ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا تھا۔ حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور چونکہ آپ اپنی تینوں بہنوں کے بعد تولد ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود نہیں بھیجا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ والد صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع کر دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو آپ نے اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے ہوں، اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندا غیبی سے آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا، اور معلق نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے ان سے گزارش کی کہ
کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہتی ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گاہے بگاہے حسن بصری کے وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا ہی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشم خود دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن میں لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں ہے بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کی دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے آواز ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیف کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کناں عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر ادا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر
عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت نہیں ہے، البتہ رتبے فقر کی خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں کہ سرم و فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان اشاق کی چشم کھونچکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلے ہی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ ہی نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان اشاق کی ایک صفت مجھ پر ظاہر ہو، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذور ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔